نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صدر مجلس محترم المقام حضرت پیر سید غلام محی الدین بخاری صاحب ادام اللہ ذلکم سٹیج میں اور پروگرام میں تشریف فرما، معزز سادات گرامی قدر، معزز علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جملہ حاضرین، سامعین اور منتظمین پروگرام، الحمدللہ آج تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام خوبصورت مولود النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ہم سب کو نصیب ہوئی ہے۔ میں اس کے انعقاد پر تمام منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے سب منتظمین کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی قربت کا نور عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے درمیان جو شخصیت رابطہ بنی اور رمضان شریف میں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور بعد ازاں میں مدینہ المنورہ میں تھا، اس پروگرام کا پھر ٹائم فائنل ہوا، وہ محترم علامہ امان اللہ جماعتی صاحب، ان کی اور میری کوارڈینیشن سے آج کا یہ خوبصورت پروگرام، اس میں مجھے حاضری کا شرف مل رہا ہے اور اس پروگرام کی خوش نصیبی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک اور آپ کے گلشن میں سے ایک حسین پھول، میری مراد حضرت پیر سید غلام محی الدین بخاری دامت برکاتکم العالیہ اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں۔ میں بلا تاخیر تلاوت کردہ آیت کریمہ، اس کے کچھ مضامین حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی مناسبت سے جو ایک بندہ مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے، آج اس پر میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ مجھے امید ہے جتنی محبت سے، جتنے پیار سے آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی سنی اور پھر پروگرام کو ایک پیک پر لے گئے، ہمارے نقیب مجلس، عمدہ شاعری، ذوق، جوش، بلبلہ، ساری چیزیں اللہ پاک نے ان کو دی ہیں، تو یہ ایک بڑے عروج پر اس ذکر کو لے گئے۔ مجھے امید ہے آپ اسی کیفیت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں سنیں گے، تاکہ جب آپ یہاں سے جائیں ذوق بھی ملے، عقیدہ بھی پختہ ہو اور عمل کی نعمت بھی ملے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے
یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا، اب میں پڑھ رہا ہوں، آپ دھیرے دھیرے زبانوں کو ہلا کے میرے ساتھ اس کو پڑھیں تاکہ آیت کے الفاظ کا نور زبان کے توسل سے دلوں کو بھی میسر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ترجمہ یہ ہے کہ وہ اللہ جو تمہیں صورت دیتا ہے ماؤں کے رحموں میں جیسے وہ چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ میں اپنی پوری گفتگو کو 1 2 3 4 اس طرح نکات کی شکل میں بیان کروں گا تاکہ جہاں میں نے سمجھا کہ آپ بھی تھک گئے اور میری بھی بس ہو گئی تو وہاں پر اس کو ختم کرنا آسان ہو جائے۔ اس آیت کریمہ سے پہلا نقطہ یہ پتہ چلا کہ انسان کو شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں دی ہے۔ یہ سارے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، زبان، کان، ناک، آنکھیں، سر، یہ پورا جسم انسانی یہ ملا ہے ماں کے پیٹ میں۔ ماں کے پیٹ میں آنے سے قبل یہ جسم نہیں تھا، یہ شکل نہیں تھی، یہ صورت نہیں تھی، نہ کان، نہ زبان، نہ آنکھیں، نہ ہاتھ، نہ پاؤں، یہ پورا جسم ماں کے پیٹ میں آنے سے قبل نہیں تھا۔ لیکن انسان پھر بھی موجود تھا۔ یہ ساری شکل و صورت ملی ماں کے پیٹ میں، لیکن انسان اس سے پہلے موجود تھا۔ کہاں رہتا تھا؟ اس کا جواب سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں دیا۔ فرمایا الست بربکم، عالم ارواح میں کل انسانوں کو اللہ بٹھا کے یہ سوال کر رہا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان کی حقیقت اس شکل و صورت کے علاوہ انسان کی حقیقت عالم ارواح میں موجود تھی۔ تھوڑا سا کو کم کر دیں، ہو رہا ہے سمپل سادہ ہو جائے، لوگوں کو سمجھ آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب ثناخوان پڑھتے ہیں تو ان کو ایکو چاہیے ہوتا ہے، مقرر کو نہیں اتنا چاہیے، نہ ہی میں سر لگاتا ہوں، بے سرا سا بندہ ہوں، تھوڑا کم کر دیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ انسان کی حقیقت عالم ارواح میں موجود تھی، وہاں اللہ سوال کر رہا ہے اور یہ جواب دے رہا ہے۔ اب بول کے بتاتے جائیں، جواب کس شے سے دیا جاتا ہے؟ زبان سے۔ بولو، زبان سے۔ اور زبان ملی اسی آیت میں، فرمایا یصورکم فی الارحام، زبان ملی ماں کے پیٹ میں۔ یہ بغیر زبان کے وہاں اللہ سے کلام کر رہا ہے، اور یقیناً اس نے سنا بھی ہوگا، اور سنا کس سے جاتا ہے؟ بولو، کانوں سے۔ اب کان ملے یصورکم فی الارحام، ماں کے پیٹ میں، اب بغیر کانوں کے یہ وہاں سن بھی رہا ہے، یقیناً اس نے دیکھا بھی ہوگا، اور دیکھا کس سے جاتا ہے؟ بولو، آنکھوں سے۔ یصورکم فی الارحام، آنکھیں ملی ماں کے پیٹ میں، اور بغیر آنکھوں کے یہ وہاں تک بھی رہا ہے۔ کبھی آپ نے ایسے انسان کو دیکھا کہ زبان نہ ہو کلام کرے، یہ کان نہ ہو
ये सुने, आंखें ना हो ये देखे। कभी आपने ऐसा देखा है? मगर कुरान इस हकीकत को बयान कर रहा है। ये बगैर कानों के सुन रहा है, बगैर जुबान के बात कर रहा है, ये ठीक है। ये बगैर आंखों के देख रहा है। अब मैं जो पॉइंट इस बात से अक्स करना चाहता हूं वो ये कि आज जब ये महफिल खत्म होगी, आप खड़े होके आका की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ेंगे। कोई पढ़ेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, कोई पढ़ेगा या नबी सलामु अलैका, कोई पढ़ेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, और कोई इसी सलाम को यूं भी अर्ज करते हैं कि हम यहां से पढ़ें वो मदीना सुने। उनकी आला समात पे लाखों सलाम। जब ये इश्क व मोहब्बत का इजहार अक्ल सुनती है तो अक्ल अंगुष्ठ बदंदा रह जाती है। अक्ल ये कहती है कि जमीनी और मकानी फासले 1450 साल गुजर गए, जमानी फासला भी है, मकानी फासला भी है। उन्होंने आपका दुरूद व सलाम सुन कैसे लिया? इस पे फिर एतराज होते हैं, इस पे लोग फिर खिताब करते हैं और लोगों का अकीदा खराब करते हैं। इसका जवाब यही आयत करीमा है कि जब मैं और आप आलम अरवा में थे तो बगैर कानों के हमने सुना नहीं, बगैर जुबान के हमने कलाम नहीं किया, बगैर आंखों के हमने देखा नहीं। क्या ख्याल है अगर वो खुदा बगैर कानों के हमें सुनवा सकता है, बगैर जुबान के हमसे कलाम करवा सकता है, तो 1450 साल बाद आज पड़ा हुआ दुरूद व सलाम मुस्तफा की बारगाह में पहुंचा भी सकता है। याद रखें, खुदा नहीं बदला, खुदा आज भी वही है जो आलम अरवाह में था। उसकी ताकत में कमी नहीं आई, उसके इख्तियार में कमी नहीं आई, उसके तसर्रुफ में कमी नहीं आई। अगर खुदा आलम अरवाह में बगैर कानों के हमें सुनवा सकता है तो आज इन आशिकों का पड़ा हुआ दुरूद व सलाम मुस्तफा की बारगाह में पहुंचा भी सकता है। ये पहला नुक्ता इस आयत करीमा से पता चला है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा नुक्ता आपको सुनाने लगा हूं। मैंने कहा कि मैं अपनी गुफ्तगू को 1, 2, 3, 4 इस तरह निकात में तकसीम कर लिया है ताकि जहां कोई थोड़ी मुश्किल दरपेश आए तो गुफ्तगू को खत्म भी किया जा सके। दूसरा नुक्ता इसी आयत करीमा से पता चला। अब आयत फिर पढ़ लेते हैं, फिर इसका तर्जुमा करते हैं। फरमाया हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा, वो अल्लाह जो तुम्हें सूरत देता है माओं के रहमों में जैसे वो चाहता है। तो इससे पता यह चला, सुने, पता यह चला विलादत पैदाइश ये इंसान का आगाज नहीं है। विलादत से इंसान शुरू नहीं हुआ, ये तो विलादत से पहले भी था। तो जिस तरह विलादत से इंसान का आगाज नहीं हुआ, इसी तरह मौत से इंसान का खात्मा भी नहीं होता। ये विलादत से पहले भी था और मौत के बाद भी रहता है। तो जब आप ये सोचें कि आयत ये कह रही है तो इन सवालों का क्या करेंगे कि मर गए, खत्म हो गए, मट्टी की ढेरी बन गए, अब वहां क्या लेने जाते हो, तो इनका क्या करेंगे? याद रखें, अगर वाकई इंसान की हकीकत जनाजे के साथ खत्म हो जाती है तो फिर इसको नहलाते क्यों हैं, गुस्ल क्यों देते हैं, खुशबू क्यों लगाते हैं? ये किधर जा रहा है? अगर कहते हैं ये खत्म हो गया है तो खुशबू क्यों लगा के भेज रहे हैं इसे? ये अपने अंदाज में सवाल किया था हफीज जालंधरी ने। सब्जादार मीनारे पाकिस्तान में उनका मीज़ार है। उन्होंने यूं लिखा कि जहां 2 कतरे को तरसाया गया हूं
وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں. سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو کاہے کا نہلایا گیا ہوں. یہ تجسس بھرے انداز میں شاعر پوچھ رہا ہے اور اس شاعر کو جواب دے رہے ہیں نصیر ملت. ویسے ہم صرف شعر تک مقید نہیں رکھیں گے، آگے حدیث بھی کوٹ کریں گے، مگر ساتھ ساتھ آپ کا ذوق بھی تازہ کرنا ہے نا. آپ نصیر ملت فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں آپ کو کس نے کہہ دیا یہ ختم ہو گیا؟ یہ تو نہیں مرا، یہ تو ختم نہیں ہوا. تو پوچھا حضور یہ غسل، کفن، دفن، جنازہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ تیاری ہو رہی ہے. کس شے کی؟ ایک بڑی ملاقات کی. جب بڑوں سے ملنا ہو تو منہ اٹھا کے نہیں ایسے چلے جاتے، منہ دھو کے جاتے ہیں. اور کائنات میں جس ہستی پہ بڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں وہ میرے آقا ہیں. قبر کی پہلی شام بندہ مومن کی ملاقات اپنے محبوب نبی محمد سے ہو جاتی ہے. اب یہ بات پیر صاحب نے اس طرح لکھی. پیر صاحب لکھتے ہیں نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے. وہ تو ملاقات کر رہا ہے، مرا کون ہے؟ ملاقات کر رہا ہے. ملاقات زندے کرتے ہیں یا مردے؟ بولو زندو، بولو نا زندہ. پھر سوال ہوتے ہیں من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جواب دیتا ہے. تو جواب زندے دیتے ہیں یا مردے؟ دو چیزیں ہو گئیں. تیسری، حضور نے فرمایا قبر میں تم رکھ کے پیچھے ہٹتے ہو تمہارے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ جس طرح ولادت سے انسان کا آغاز نہیں ہوا، اسی طرح موت پہ جا کے انسان ختم بھی نہیں ہوتا. یہ موت سے پہلے بھی تھا اور ولادت کے بعد بھی رہتا ہے. یہ دوسرا نقطہ اسی آیت کریمہ سے پتا چلا. رفتہ رفتہ گفتگو اور ذکر مصطفیٰ یہ ویسے ہی بلند ہے، ویسے ہی بلند ہے. یہ آپ کو مزید عروج پہ لے کے جا رہا ہے. یہ ذکر کیسے؟ آیت پھر پڑھ لیتے ہیں تاکہ تیسرا نقطہ بیان کریں. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ اللہ جو تمہیں صورت دیتا ہے ماؤں کے رحموں میں. یہ مسلم قاعدہ ہے کہ ہر بندے کو شکل و صورت ماں کے پیٹ میں ملی. لیکن جب پڑھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29، پھر آگے سارا رکوع ہے. پھر پڑھی سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 اور آگے پورا رکوع ہے. پھر آپ پڑھیں سورہ الحجر کی آیت نمبر 31، 32، 33 پورا رکوع. پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے 61، 62، 63 پورا رکوع ہے. آگے سورہ القحف کی آیت نمبر 50 اور سورہ صاد کی آیت نمبر 71 اور آخری رکوع ہے. یہ سارا جب یہ 6 مقام پڑھے تو پتہ یہ چلا کہ ایک انسان ایسا بھی ہے جو ماں کے رحم میں گیا ہی نہیں. وہ ہیں آدم علیہ السلام. کون ہیں بولے؟ آدم علیہ السلام. جب یہ پڑھا تو پھر سوال پیدا ہوا کہ جو ماں کے رحم میں گیا ہی نہیں، آیت تو یہی بتا رہی ہے نا کہ ماں کے رحم میں شکل ملی. ان کو کہاں ملی؟ کس نے دی؟ کیسے دی؟ کس سے دی؟ یہ سارے سوالات پیدا ہو گئے. اب اس کے لیے یہ سارے 6 مقام آپ گھر جا کے پڑھ سکتے ہیں. میں صرف ایک ہی سنانے لگا ہوں آپ کو. وہ سورہ صاد کا آخری رکوع، یہاں سے بات شروع ہوئی. اذ قال ربک للملائکہ انی خالقم بشرا من طین. اے میرے، ترجمہ سنیں غور سے، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے یہ فرمایا کہ میں مٹی سے آدم بنانے لگا ہوں. تو حضور کو یاد کروایا جا رہا ہے. یہ ہے اذ، بولو
اس یہ مخفف ہے، اصل میں تھا اذکر، اور اس کو کہتے ہیں کلمہ تذکیر، معنی یہ ہے یاد کرانا. اور یاد رکھیں یاد کرانا ہمیشہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے پڑھانا ہوتا ہے. مثلا اگر اگلے سال آپ مجھے پھر بلا لیں، میں یہاں بیٹھ کے آپ کو یاد کرواؤں کہ ذرا یاد تو کرو پچھلے سال ہم نے یہ گفتگو کی تھی، آپ کو یاد اس لیے کروا رہا ہوں کہ آپ بھی تھے اور میں بھی تھا. ادھر خدا مصطفیٰ کو یاد کروا رہا ہے. اس سے پتا چلا آدم کی تخلیق کا سارا پروسیس مصطفیٰ کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، اس لیے اللہ یاد کروا رہا ہے. اور پھر آگے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں آدم کو بنا لوں، سویت یعنی جب اس کو برابر کر لوں. ادھر دیکھیں یہ میرے ہاتھ برابر ہیں یا چھوٹا بڑا ہے؟ بولو. یہ ہے اس کی سویت، اس کی کاریگری کا رنگ. میری دونوں آنکھیں کوئی چھوٹی بڑی ہیں یا برابر ہیں؟ برابر ہیں. آپ کی بھی برابر ہیں، میں تو فار ایگزامپل بات کر رہا ہوں. یہ ہے سویت یعنی اس کی کاریگری کا رنگ. جو رب آدم کو بناتا گیا آدم نکھرتے گئے. تو تفاسیر میں آتا ہے فرشتوں نے للچائی نظروں سے دیکھا اور عرض کیا مولا دل کرتا ہے اس کے آگے جھک جائیں. فرمایا ابھی نہیں. مولا کیوں؟ تیرا رنگ اس پہ چڑھ گیا ہے، اب جھکنے دے. اس نے فرمایا فرشتوں اب بھی رنگ میرا چڑھا ہے، اب بھی رنگ میرے یار کا نہیں چڑھا، ابھی صبر کرو. پھر کیا کیا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، روح کو فرمایا کہ اندر داخل ہو جاؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں روح جو ہی اندر گئی کچھ لمحات بعد واپس آ گئی. تو رب نے پوچھا ہے روح آدم تیرا تو ابھی باہر آنے کا وقت ہی نہیں تھا، کیوں آئی ہے؟ روح عرض کرتی ہے باری تعالیٰ جدھر تو نے مجھے بھیجا ہے اس کے پنجرے میں تو اس کے اندر تو اندھیرے ہیں. مثلا یہ سارا گپ اندھیرا ہو جائے تو آپ کا جی کرے گا یہاں بیٹھنے کو؟ بولو. تو اس نے عرض کیا باری تعالیٰ پہلے اس کے اندر کا اندھیرا تو دور کر. فرمایا روح آدم اب رک، سب سے پہلے اس کے اندر کا اندھیرا دور کرتے ہیں. تو اللہ نے کیا کیا؟ امانتن نور محمد آدم کی پیشانی میں رکھ دیا. سارا قالب آدم علیہ السلام کا روشن ہو گیا. اور روشنیوں میں بیٹھنے والوں آپ روشنی جس کو بھی سمجھتے ہیں، آپ کا جو بھی کنسپٹ ہے روشنی کا، جہاں بھی آپ روشنی دیکھیں گے اجالا، سویرا، نور، رونق، ٹھنڈک، مسرت، یہ ساری چیزیں صدقہ ہیں نور محمد کا. تو کیا فرمایا؟ سارا قالب نور محمد کی وجہ سے آدم کا روشن ہو گیا. اب فرمایا فَقَعُوا لَهُ ساجدین، اب اس کو سجدہ کرو. سارے سجدے میں گر گئے اور الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس کی استثناء کر دی. اور یہ استثناء منقطع ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ابلیس شیطان یہ ملائکہ کی جنس میں سے نہیں تھا. یہ کیا تھا؟ کانا من الجن، یہ جنوں میں سے تھا. تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے اتنی عبادت کی زمین پر کہ اللہ نے اس کو پرموٹ کیا اور عالم ملکوت میں بلا لیا. وہاں بھی عبادت کی اس نے تو اللہ نے اس کو پکڑ کے فرشتوں کا استاد بنا دیا. اس دوران پھر آدم علیہ السلام بھی بن گئے. تو جو حکم اللہ پاک نے فرشتوں کو دیا وہی ان کے استاذ کو بھی دے دیا، یعنی تو بھی سجدہ کر. یہ سارے سجدے میں جھک گئے. اس نے استکبارا، کفر کیا. ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کانا من الکافرین، یہ کافروں میں سے ہو گیا. یہ ترجمہ میرے شیخ وقت کے مجدد
شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدعزلہ آپ نے کیا کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا. اعلیٰ حضرت کا بھی ترجمہ سن لیں. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمہ آپ نے ترجمہ کیا کانا من الکافرین، وہ تھا ہی کافروں میں سے. آپ نے یہ کیا. اب آپ حضور ضیاء الامت کا ترجمہ پڑھیں، اعلیٰ حضرت کا پڑھیں، میرے شیخ کا پڑھیں، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا پڑھیں. یہ سارے تراجم پڑھ کے آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے آدم سے پہلے بھی کفر تھا. یہ ذہن میں آئے گی بات. اگر صرف پہلا یہ کافر ہوتا اور کفر نہ ہوتا اور کفر کا وجود یہاں سے شروع ہوتا تو یہاں یوں فرمایا جاتا کانا کافرن، یہ کافر ہو گیا. یوں نہیں فرمایا. فرمایا کانا من تبعیدیہ ہے اور کافرین جمع ہے. فرمایا یہ کافروں میں سے ہو گیا. جو آخری دستک میرے بھائی دے رہے تھے میں بھی اسی دروازے پہ آپ کو لے کے جانے لگا ہوں. وہ یہ کہ اگر آدم سے پہلے کفر تھا تو ضروری ہے آدم سے پہلے ایمان بھی ہو، کیونکہ یہ اصول ہے. تعرف اشیاء بأضدادہا، ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. پڑھے لکھے بندے کا پتہ ہی تب چلے گا جب ساتھ ایک ان پڑھ بٹھا دے. خوشبو کا پتہ بدبو سے چلے گا. سارا پنڈال ذرا بتائے اس وقت رات ہے یا دن ہے؟ کیسے پتا چلا آپ کو؟ اس لیے آپ نے اس سے پہلے دن دیکھا ہوا ہے تو رات کا پتا چلتا ہے دن سے. تو ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. میں یہ بتانے لگا ہوں کہ جس طرح پڑھے لکھے بندے کا پتا جاہل سے چلتا ہے، خوشبو کا بدبو سے، روشنی کا اندھیرے سے، اسی طرح کفر کا پتا چلتا ہے ایمان سے. اگر آدم سے پہلے کفر تھا تو ضروری ہے آدم سے پہلے ایمان بھی ہو. اب آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ آدم سے پہلے ایمان کیا تھا. وہ سنیں. جس نے اس کو روایت کیا ہے ان کا نام ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ، یعنی میں نے اللہ کے رسول سے سنا. تو اس مناسبت سے یہ حدیث مرفوع ہو گئی. جس کتاب کے اندر آئی اس کتاب کا نام ہے المسند امام احمد بن حنبل. اس کتاب کے، یہ سعودی عرب والے سارے حنبلی ہیں تو کتاب بھی بتا دی، حدیث کا سٹیٹس بھی بتا دیا اور صحابی کا نام بھی بتا دیا. اب بتائیں، سناؤں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. سنانے یہ لگاؤں. اگر آدم سے پہلے کفر تھا تو ضروری ہے آدم سے پہلے ایمان بھی ہو. تو آقا سے پوچھتے ہیں آقا وہ ایمان والے کون تھے؟ لفظ سنیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کن تو آنا. سٹیج والے بھائی بیٹھو، میں حدیث سنا رہا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کن تو آنا و علی نورن بین یدی اللہ تعالی قبل ان یخلق آدم. فرمایا آدم کی تخلیق سے پہلے ایک میں تھا، ایک میرا علی تھا. اور تھے کیسے؟ فرمایا نورن، نور تھے. اور پھر فرمایا فلما خلق اللہ آدم، جب اللہ نے آدم کو بنانا چاہا قسم ذالک النور جزئین، اللہ نے اس نور کو دو اجزاء میں تقسیم کر دیا. جز انا و جز علی، ایک میرا جز بن گیا، ایک علی کا جز بن گیا. یہ تھے آدم سے پہلے ایمان والے. یہ تھا ایمان کی شکل و صورت. اب یہ پہلے کیوں ہیں یہ بھی سن لیں. یاد رکھیں اصل ہمیشہ پہلے ہوتی ہے اور فرع بعد میں ہوتی ہے. جیسے آپ کے قریب کون سا شہر لگتا ہے؟ جھنگ شہر. یہ میرے شیخ کا شہر ہے نا. یہ تو نام لیتے ہیں تو شہد سے زیادہ مٹھاس زبان محسوس کرتی ہے.
جنگ شہر. کیا پتا تھا کسی کو کہ جنگ شہر میں پیدا ہونے والا شخص پوری دنیا میں اس کے مصطفیٰ کی خیرات تقسیم کرے گا. میں یہ عرض کر رہا ہوں جنگ شہر آپ جائیں تو آپ کو بینک ملیں گے, ایچ بی ایل, یو بی ایل, الائڈ بینک, میزان بینک, یہ سارے بینک برانچز ہیں. اور ان کا ہیڈ کوارٹر بڑے شہروں میں لاہور, اسلام آباد, پنڈی یا کراچی ہوگا. ہیڈ کوارٹر کو کہتے ہیں اصل اور برانچز کو کہتے ہیں فرع. اور ہمیشہ اصل پہلے ہوتی ہے اور فرع بعد میں ہوتی ہے. ماں اور باپ اصل ہیں اس لیے یہ پہلے, اور اولاد فرع ہے اس لیے یہ بعد میں ہوتی ہے. ارے نور مصطفیٰ پہلے تھا کیونکہ یہ اصل ہے, اور پہلے اس لیے رکھا کہ سب نبیوں کو مصطفیٰ کے نور سے بنانا تھا. اسی طرح نور علی یہ پہلے تھا کیونکہ یہ اصل ہے, اور پہلے اس لیے رکھا کہ سب ولیوں کو نور علی سے پیدا کرنا تھا. اور بات سنیں, یہ بات میں نے نہیں کی, میں کل کا بچہ ہوں. میں کون ہوتا ہوں یہ ایسی بڑی بات کرنے والا؟ یہ بات ہمارے بڑوں نے کی ہے. اس بڑے کا نام سنا دوں, قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ. تفسیر مظہری, سورہ کا نام آل عمران, آیت کنتم خیر امہ, اس کی تفسیر اس کے حاشیے میں قاضی ثناء اللہ پانی لکھتے ہیں کہ نبوت جس نبی کی بھی تھی اس میں فیض ولایت کا مولا علی کا تھا. اب یہاں جو فرمایا جا رہا ہے سورہ صاد کے آخری رکوع میں شیطان کے بارے میں, یہ نہیں فرمایا کانا من المؤمنین, فرمایا کانا من الکافرین, یہ کافروں میں سے ہو گیا. اگلی بات بڑی اہم ہے. اب رب تعالیٰ نے اس سے پوچھا, فرمایا یا ابلیس بتا ما منعک ان تسجد, جب میں نے حکم دیا تھا سجدہ کر, کون سی چیز رکاوٹ بن گئی سجدہ کرنے میں؟ اب یہ اللہ پوچھ رہا ہے. اللہ کیا کر رہا ہے؟ پوچھ رہا ہے. ہمارے ہاں کیونکہ کبھی کبھی جہالت زیادہ چڑھ کے بولتی ہے اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ پوچھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاید اگلے کو پتہ کوئی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں. اللہ اس لیے پوچھ رہا تھا کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ بولو نا. نہیں. اب اس طرح کی باتیں حدیث میں بھی آتی ہیں. حضور اسلام نے پوچھا یہ مہینہ کون سا ہے؟ پوچھا آپ السلام نے یہ شہر کون سا ہے؟ پوچھا حضور اسلام نے یہ گھر کیا ہے؟ کبھی حضور اس طرح پوچھتے تھے کہاں سے آ رہے ہو, کدھر جا رہے ہو, کیا کھایا, کیا پیا. اس طرح کی باتیں حدیث میں ملتی ہیں. سطحی علم رکھنے والا بندہ جب یہ باتیں پڑھتا ہے تو فوراً جہالت پر مبنی نتیجہ اخذ کرتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھ لو یہ حضور پوچھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس علم غیب کوئی نہیں, وہ پوچھ رہے ہیں. اے حضور کے غلاموں کیا خیال ہے اگر ہر جگہ پوچھنے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ پوچھنے والے کو علم نہیں, تو اس فتوے کا رخ ذرا اللہ کی طرف بھی کر دیں. وہ بھی پوچھ رہا ہے کہ بتا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, وہ پوچھ رہا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ پوچھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگلے کو پتہ نہیں. پوچھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کئی اوروں کی کھڑکیاں کھولنی ہوتی ہیں کانوں کی. آپ فرمایا بتا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, اندر کی بات اپنی زبان پہ لا. تیری اندر فلم کیا چل رہی ہے وہ ذرا بتا. سجدہ اس نے نہیں کیا شیطان نے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکالا نہیں, ابھی نکالا نہیں ہے. ابھی اللہ یہ پوچھ رہا ہے کہ بتا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, اندر کی بات زبان پہ لا. وہ جو اندر کی بات زبان پہ آتی ہے اس کو کہتے ہیں عقیدہ.
کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ. ارے اس نے عمل نہیں کیا، رب نے نہیں نکالا. اب اللہ عقیدہ پوچھ رہا ہے. پتہ چلا رب فیصلے عمل پہ نہیں کرتا، رب فیصلے عقیدے پہ کرتا ہے. فرمایا اندر کی بات زبان پہ لا، تیرا عقیدہ کیا ہے؟ اور یہ ایسا بھی نہیں ہوا کہ یہ بات حدیث میں آ گئی ہے. حدیث میں اگر بات آتی تو سوکھا طریقہ ہے ہمارے پاس. جس حدیث میں حضور کی شان بیان ہو اس کے بارے میں کہہ دیں یہ غریب ہے، یہ ضعیف ہے. سوکھا طریقہ ہے حضور کی شانوں کا انکار کرنے کا، اور یہ جہالت ہے. اس نے فرمایا نانا میں ایسا کرنے نہیں دوں گا. سوال کروں گا میں یعنی رب، اور جواب دے گا ابلیس، اور یہ بنے گا قرآن کا حصہ، اور قیامت تک پڑھتے چلے جاؤ اور بد عقیدگی کی جڑ کاٹتے چلے جاؤ. رب پوچھ رہا ہے بتا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب وہ بتا رہا ہے. اس نے یہ بتایا کال، یعنی کال کا قائل شیطان ہے، وہ بتا رہا ہے. اس نے کہا انا خیر منہ، سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ اس نے کہا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا بتا تیرے پاس دلیل کیا ہے اس کی؟ اب وہ دلیل دے رہا ہے. اس نے کہا باری تعالیٰ دلیل یہ ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اس کو بنایا، مجھے بنایا مٹی سے، نہ مجھے بنایا آگ سے، اور اس کو بنایا مٹی سے. اور آگ کے شعلے ایسے بلند ہوتے ہیں، تو میں بلند ہونے والی شے سے بنا تو بلند ہو گیا. یہ پست ہونے والی شے سے، یعنی مٹی نیچے جاتی ہے نا، اوپر پھینکے تو پھر بھی نیچے جائے گی، تو یہ پست ہونے والی شے سے بنا تو یہ پست ہو گیا. یہ اس نے دلیل دی. تو اس نے آگے سے فرمایا نادان تجھے پتہ ہی کوئی نہیں میری بارگاہ میں بلند کیسے ہوتے ہیں اور پست کیسے ہوتے ہیں. یہ اصول نہیں ہے میری بارگاہ کا. مولا وہاں کا اصول کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے ہاں میری بارگاہ میں جو جتنا اکڑے گا اس کو اتنا کاٹ دیا جائے گا، اور جو جتنا جھک جائے گا اس کو اتنا اٹھا دیا جائے گا. یہاں کا اصول یہ ہے. ایک اور قابل توجہ بات ہے، وہ یہ شیطان نے جھوٹ بولا تھا کہ میں آگ سے بناؤں. جی یہ سچ ہے. خود نہیں اللہ فرما رہا سورہ رحمان میں، غالباً سورہ رحمان میں، خالق الجان من مارج من نار، کہ جنوں کو آگ سے بنایا ہے. اور 7 مقامات پہ بات کی ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا ہے. کہیں مٹی کا نام تین ہے، کہیں تین لازب ہے، کہیں تراب ہے. یہ ساری ڈیٹیل میرے قائد کی کتاب ہے انسان کی تخلیق اور کائنات کا ارتقاء، آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں جا کے کہ انسان کو مٹی سے بنایا ہے. تو یہ بات ہے سچ. تو شیطان نے سچ بولا ہے، تو سچ بولنے پر ہمارے ہاں تو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. ایک جملہ سنیں، ہمارے ہاں کو بندہ زیادہ فن خواہ بنتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے جی میں تو سچ ہی بولنا چاہے سامنے میرا پیو ہی کیوں نہ ہوئے. کبھی کبھی لوگ ایسا کہتے ہیں نا، بولو جو ایسا کہتا ہے اس سے بڑا بے ادب ہی کوئی نہیں، بڑا بے ادب ہی کوئی نہیں. یہاں بھی ایسا ہوا. اس شیطان نے بولا سچ، مگر سچ بول بیٹھا نبی کی گستاخی میں، نبی کی بے ادبی میں. یہ مقام نہیں تھا یہ بات کرنے کا. تو اس سے پتا چلا بڑے بڑے ایسے سچ اگر نیت اچھی نہ ہو تو رب نکالنے میں لمحہ نہیں لگاتا. اب قرآن کے اندر کچھ سچ لکھے ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. قرآن جب آپ پڑھیں گے تو کسی جگہ آپ کو ملے گا حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو ہی تو ہے. کبھی حضور یوں عرض کرتے ہیں میرے مولا میں کسی شے کا علم نہیں رکھتا، ہر شے کا علم تیرے پاس ہے. کہیں حضور یہ عرض کرتے ہیں اے اللہ میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، تو ہی مالک ہے. یہ مقام پڑھ کے سطحی علم والا بندہ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ تم علم غیب ثابت کرتے ہو،
तुम ये कहते हो वो जन्नत देंगे, वो तो कुरान में लिखा है वो तो किसी शय के मालिक ही नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। तो याद रखें ये हैं बातें सच, मगर इन आयात से अकीदा मुतय्यन नहीं करते। इन आयात को पढ़ के रब की बंदगी का सलीका सीखते हैं। ये हुजूर का मकाम बंदगी है। अकीदा जब लेना हो तो फिर हुजूर का मकाम महबूबियत देखते हैं। फरमाया मकाम महबूबियत क्या है? फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, इस शहर मक्का की कसम। क्यों कसम खाई? इस वजह से वह अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब आपके कदम इस शहर में लगे हैं। मकाम महबूबियत से अकीदा बनता है, वो तो हुजूर इस्लाम का मकाम में बंदगी है। कमाल आजिज़ी से अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं। तो पता ये चला बड़े बड़े ऐसे सच जो बोले जाएंगे नबी की गुस्साखी में, तो अल्लाह पाक निकालने में लम्हा ही नहीं लगाएगा। फिर जब ये बात हुई तो फिर अल्लाह पाक ने फरमाया फखरुज मिनहा, दफा हो जा मेरी जन्नत से। जन्नत से निकाल दिया। कहां से? बोलो ना, जन्नत से। जाने वालों, जो मजलिस से एक एक करके उठ रहे हो, जा रहे हो, जाने वालों अगली बात पछताओगे जब नहीं सुन के जाओगे। तो जिस बात पे एंड करना है, लिहाजा बैठो। सफर मेरा ज्यादा दूर है, कोई 8 घंटे की मुसाफत है, आपका दूर नहीं है। ये चप्पे पे घर जाना आपने, बातें सुनते जाओ और इत्मीनान से बैठो। अभी तो फातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम के गुलशन का एक शहजादा सैयद ज़बी मसूद शाह साहब आ रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, रब ने उसको जन्नत से निकाल दिया शैतान को। इससे पता चला कि अगर कोई मेहनत मजदूरी करके जन्नत में चला भी जाए और वहां जाके भी उसका दिमाग खराब हो जाए तो अल्लाह जन्नत से भी निकाल देता है। और जो अभी जन्नत में गया ही नहीं, बाहर खड़ा है और बाहर खड़े होकर उसके नबी के बारे में करे बातें और साथ ये भी कहे मैं जन्नत जाऊंगा, वो कहता है ओ नादान, मैं अंदर वाले को बाहर निकाल रहा हूं, तू तो खड़ा ही अभी बाहर है। उसने जन्नत से निकाल दिया शैतान को। यहां शैतान का चैप्टर बंद। इससे जो सवाल जवाब होना था वह हो गया। अब एक सवाल अल्लाह ने जिब्रील से भी किया। फरमाया जिब्रील बता, जब मैंने सजदे का हुक्म दिया था तो सबसे पहले तूने सजदा क्यों किया है? जिब्रील से पूछा तो जिब्रील ने अर्ज किया बारी ताला जवाब मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे इतना तो बता दे मेरे मालिक, ये तूने आदम की पेशानी में रखा क्या था? अब ये जवाब हजरत अबू हुरैरा की हदीस दे रही है। फरमाते हैं अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअला जिब्रील कम उमिरता मिन सिनीन। फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने एक दिन जिब्रील को कि जिब्रील बता तेरी उम्र कितनी है और सालों में बता। उसने अर्ज किया हुजूर लस्तु आलम, मैं नहीं जानता। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो सालों में अदद में नहीं तो अंदाजे से ही बता दो। अब उसने अंदाजे से बताया। उसने कहा हुजूर अन गैर अन फिल हिजाब राब नजमा, चौथे आसमान हिजाब पर 70 साल बाद एक सितारा तुलू होता है, फिर गुरूब होता है और दोबारा वो अपना मुखड़ा दिखाएगा 70,000 साल बाद। राई तो हूं, मैंने हुजूर उसको देखा हुआ है। फरमाया कितना? अर्ज किया हुजूर 72,000 मर्तबा। तो मेरे आका खुश हुए और ये फरमाया तेरी उम्र बहुत है। पहले खुश किया ना, बाद में कहा जरा बात तो बता, वो सितारा आज मैं अगर तुझे दिखा दूं तो पहचान लोगे? उसने अर्ज किया हुजूर 72,000 मर्तबा देखा है, कैसे नहीं पहचानूंगा? फरमाया फिर देख, आप अलैहिस्सलाम ने अमामा मुबारक ऐसे हल्का सा पीछे किया, वो सितारा नूर बनकर पेशानी मुस्तफा में चमक रहा था। फरमाया देख, इज्जत तो रब्बी जल्ला जलालो, खुदा की इज्जत की कसम, आना ज़ालिकल कौकब, वो सितारा कोई और नहीं था, वो सितारा मैं मोहम्मद था।
وہ ستارہ میں محمد ہی تھا. رب نے فرمایا جبریل لگتا ہے تو میرے رازوں کو پا گیا. میرے رازوں کو آج تک تجھے لوگ کہتے تھے جبریل، اب جبریل نہیں کہا جائے گا، اب کہا جائے گا جبریل امین، یعنی رب کے رازوں کا امین. رب کے رازوں کا امین. بات آخری گلی میں ڈال رہے ہیں تاکہ گفتگو اب ختم کی جائے. بات بڑے کمال سماعت کے ساتھ سننے والی ہے. اس سوال کا جواب آ گیا جس کی جستجو میں ہم چلے تھے. وہ یہ کہ جب ایک شخص ماں کے پیٹ میں نہیں گیا اس کو بنایا کس نے؟ تو سورۃ الاعراف میں فرمایا خلقت بیدیہ، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اپنی شان کے لائق اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا. مگر سجنوں اصول وہی ہے جو سورہ آل عمران میں بیان ہوا. بنایا اللہ نے اپنے دستے قدرت سے، مگر کیف یشا، جیسے اللہ کی مرضی تھی. بولو جیسے اللہ کی. آدم بنے کیف یشا سے، جیسے اللہ کی مرضی. نو بنے کیف یشا سے، جیسے اللہ کی مرضی. ادریس بنے کیف یشا سے، جیسے اللہ کی مرضی. ابراہیم بنے کیف یشا سے، جیسے اللہ کی مرضی. اسماعیل بنے کیف یشا سے، جیسے اللہ کی مرضی. اسحاق بنے کیف یشا سے، جیسے اللہ کی مرضی. یوسف، یعقوب، عیسیٰ، موسیٰ، زکریا، یحییٰ، الیاس، 1.25 لاکھ نبی بنے کیف یشا سے، جیسے اللہ کی مرضی. لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی میرے آقا کی، جب باری آئی فاطمہ کے بابا کی، جب باری آئی حسن کے نانا کی، جب باری آئی حسین کے نانا کی، اصول بدل گیا، قاعدہ بدل گیا، طریقہ بدل گیا، معیار بدل گیا، کرائٹیریا بدل گیا. پر میں لوگوں یہاں تک ہر کوئی بنا میری مرضی سے، اب بن رہے ہیں محبوب. محبوب کو بناؤں گا محبوب کی مرضی سے. اب حبیب کو بنایا جا رہا ہے اور حبیب کو بناؤں گا حبیب کی مرضی سے. اس پر دلیل کیا ہے؟ یاد رکھیں میرا تعلق منہاج القرآن سے. میرے شیخ نے بغیر دلیل کے بات کرنا کبھی سکھایا ہی نہیں ہے. دلیل سنیں، دلیل حدیث ہے اور کوئی ماڑے درجے کی بھی نہیں ہے. راوی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گواہ ابو بکر صدیق جیسے لوگ، سیدنا فاروق اعظم جیسے لوگ، اور سب سے بڑے گواہ جانے کائنات محمد مصطفیٰ خود ہے. حدیث کیا ہے؟ اب ضروری نہیں کہ میں کوئی خطابت کی جولانی دکھاؤں گا تو تبھی آپ نے سبحان اللہ یا کیف محسوس کرنا ہے. یہ حضور کی نعت ہے، یہ جیسے بھی پڑھیں رانجھا اپنا راضی ہو جاتا ہے. حسان بن ثابت عرض کرتے ہیں آقا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے میرے آقا آپ سے بڑھ کے حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. یہ وہ عرض کر رہے ہیں. اور پھر آگے عرض کیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور میری آنکھ کیسے دیکھتی؟ اس لیے کہ آپ سے بڑھ کے کوئی جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. ابھی نہیں، ابھی ذوق اور بڑھائیں گے ذرا. یہ 2 مصرے ہیں. پہلے مصرے میں لفظ آیا حسن، دوسرے میں آیا جمال. یہ جب آپ پڑھتے ہیں نا دیوان حسان ایم اے عربک میں یا فاضل عربی میں یہ پڑھا جاتا ہے، پھر لغوی بحث ہوتی ہے لفظوں پر. تو پہلے مصرے میں آیا حسن، دوسرے میں جمال. یہ جو اردو کے شاعر ہوتے ہیں نا یہ ایک ہی سانس میں کہہ جاتے ہیں حسن و جمال یا حسین و جمیل. عربی کے شاعر نے ایسا نہیں کیا. اس نے الگ حسن ایک مصرے میں استعمال کیا اور جمال اٹھا کے اگلے مصرے میں. حسن کی بات آئی تو نسبت کر دی حضور کی ذات کی طرف، اور جمال کی بات آئی
نسبت کر دی حضور کی ماں کی طرف. آئے ہائے ہائے سلام اللہ علیہ. کیسے؟ ایسے سنیں. عرض کیا آقا آپ سے بڑھ کے حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. کیوں دیکھتے؟ آپ سے بڑھ کے جمیل کسی ماں نے پیدا نہیں کیا. ارے کیسے کیسی؟ کوئی ماں حضور کی ماں جیسی بھی نہیں. سلام اللہ علیہ. یہ بات کر کے اس پورے نسب کی بات کر دی ہے جو اماں ہوا سے شروع ہوا اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ تک، حضرت آدم سے شروع ہوا اور حضرت عبداللہ علیہ السلام تک پورے نسب کی بات کر دی. اور یہ وہی نسب ہے جس کا راج ہوگا روز قیامت. قیامت کے روز سارے نسب ختم ہو جائیں گے، صرف نسب فاطمہ تو زہرا قائم رہے گا. اب تیسرا مصرع سنیں. اب بس گفتگو ختم ہونے والی ہے. تیسرے مصرے میں عرض کیا حضور خلقتا مبرئا من کل عیب. اے آقا اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. یعنی پیدائش کی بات ہو رہی ہے نا، ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. گویا پیدائش کے ساتھ جو نقائص عیوب انسانی آنکھ دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے. بچہ پیدا ہو تو اس کے نقائص دور کرنے کے لیے اس کو نہلایا جاتا ہے، اس کو خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں، اس کی کنگھی پٹی کی جاتی ہے، اس کو سرما لگایا جاتا ہے، اس کا ناف کاٹا جاتا ہے، اس کا ختنہ کروایا جاتا ہے. یہ سارے نقائص ہیں، یہ سارے دور کریں تو تب ایک پرسنالٹی اور شخصیت سامنے آتی ہے. مگر آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے مشک و عنبر کی خوشبوؤں کے پانیوں سے نہلا کے بھیجا، خوشبوئیں لگا کے بھیجا. آقا علیہ السلام کے بال مبارک سبرے ہوئے تھے، ماں زاغ البصر کے کجرے لگا کے بھیجا. میرے آقا ناف بریدہ پیدا ہوئے، میرے آقا مختون پیدا ہوئے. یعنی ہر وہ نقش جو بچے کی ولادت کے وقت ظاہر ہوتا ہے، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ہر نقش سے پاک پیدا کیا ہے. گفتگو شروع ہوئی تھی اس لفظ سے کیفا یشا. اس کا معنی ہے اللہ کی مرضی، یعنی جیسے اللہ نے چاہا. اب آخری حرف آ گیا گفتگو کا. کیفا یشا سے شروع ہوئی اور یہاں کے ختم ہو رہی ہے. کہاں؟ کأنکا قد خلقت کما تشاء. کیفا یشا کا معنی ہے جیسے اللہ نے چاہا، اور کما تشاء کا معنی ہے جیسے مصطفیٰ نے چاہا. عرض کیا آقا یوں لگتا ہے اللہ نے آپ کو ویسے بنایا جیسے آپ نے چاہا. بولو جیسے آپ نے چاہا. آقا چاہتے گئے، اللہ بناتا گیا. بس ایسے 1.5-2 منٹ میں اترنے لگا ہوں نیچے. یہ سوال کا جواب نہ دیا تو آپ پریشان رہیں گے بعد میں، کیونکہ ہمارے جہلم شہر سے گرم ہوائیں بھی چلتی ہیں، وہ ایمان کا جسم جلس رہا ہے ان سے. سوال کا جواب سن لیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کوئی یہ بندہ کہہ دے کہ حضور تو بن رہے تھے، بننے والی شے خود کیسے کہہ سکتی ہے مولا ایسے بنا؟ یہ آپ نے کیا بات کر دی؟ اس کا جواب ایسے میں پہلے دے چکا ہوں، آپ پھر اس کو دہرا لیتے ہیں، تذکیر ہو جائے گی. آپ نے پڑھا نہیں؟ میں نے بتایا ہے کہ ولادت سے انسان کا آغاز نہیں ہوا. ولادت نے تو صرف انسان کو شکل دی ہے. یہ تو پہلے بھی عالم ارواح میں الستو بربکم کے جواب دے رہا ہے. وہ جو جواب دے رہا ہے نا، وہ انسان کی حقیقت ہے. وہ پہلے سے موجود تھی اس شکل سے پہلے. یہی جواب ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کا سراپا مبارک جسم اقدس جب بن رہا تھا تو حقیقت مصطفیٰ کما تشاء کی مصداق بن کے چاہ رہی تھی. حقیقت مصطفیٰ پاس کھڑے چاہ رہی تھی. آج 2023 ہے. آج وہ جسم مبارک کہاں ہے اور وہ حقیقت کہاں ہے؟ سنو
اے حضور کے عاشقوں غلاموں، اے منہاج القرآن کے اس گلشن میں آ کر قرآن کی بہار، اس کی فضائیں اور اس کے ٹھنڈی باد بہاری کے جھونکے لینے والوں، سنو، آج وہ جسم مصطفیٰ قبر انور میں ہے، روزے پاک میں ہے، مدینہ پاک میں ہے، اور حقیقت مصطفیٰ ہر سنی کے دل کے اندر ہے۔ یہ میرے جذبات نہیں ہیں، منہاج القرآن کے جذبات بھی قرآن کے تابع رہتے ہیں۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری جان اتنی قریب نہیں جتنا میرا محبوب تمہارے قریب ہے۔ جو لوگ اس حقیقت کو پا گئے کہ ہمارے آقا ہمارے اتنے قریب، پھر وہ جب مدینہ کی گلیوں کا ذکر ہوتا ہے پھر وہ روتے ہیں، پھر وہ تڑپتے ہیں۔ جب آقا کے حسن کا ذکر ہوتا ہے وہ عرض کرتے ہیں آقا کبھی کرم فرماؤ، مجھے بھی مدینہ بلاؤ، اے آقا چلے مدینہ کے ظاہری اسباب نہیں ہے، کبھی کرم فرماؤ، مجھے خواب میں اپنا مکھڑا ہی دکھا دو۔ آقا کبھی مکھڑا دکھاؤ، تن من تن سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں گا۔ یہ ان کے دلوں کی آواز ہوتی ہے جو اس حقیقت کو پا جاتے ہیں۔ اور آؤ اگر اس حقیقت کو پا گئے ہو، چند پھول اس مجلس سے لے جاؤ۔ یہ تو عشق مصطفیٰ ہے۔ راستہ تب روشن ہوتا ہے جب عشق کے ساتھ عشق والے نبی کی سیرت بھی شامل ہو جائے، پھر راستہ روشن ہو جاتا ہے۔ آقا کے سیرت میں سے سب سے بڑی خوبی جس کا کافر بھی اقرار کرتے تھے وہ یہ تھی، وہ کہتے تھے انت صادق والامین، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آؤ یہی تحفہ لے جاؤ، آج کے بعد تہیا کرو، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آقا کے ذاتی خصائص حضرت خدیجہ الکبریٰ بیان کرتی ہیں کہ آپ بیواؤں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں، ماڑے اور محروم طبقات کو ان کی محرومی سے نکالنے کی سٹرگل کرتے ہیں۔ ارے یہی تحفہ لے جاؤ کہ مرتے دم تک جتنا ہو سکے گا لوگوں کے دکھ بانٹیں گے۔ جوانوں اپنی جوانی میں حضور کی جھلک پیدا کرو۔ اگر یہ خصائص کسی طبقہ کے اندر پیدا ہو جائیں اور ایک خاص تعداد بن جائے، وہ تعداد جس بھی خطے میں پیدا ہو جائے، چند سالوں کے اندر اس تعداد کے آگے طاغوت کا نظام گھٹنے ٹیک جاتا ہے اور حسین کے نانا کے دین کا پرچم سب سے بلند ہو جاتا ہے۔ آؤ اپنی جوانیوں کو سنوارو۔ اگر میلاد کی محفل میں نماز روزے کی بات، پاکیزگی کی بات ہم نے نہیں سیکھ کے جانی تو پھر کہاں سیکھنی ہے؟ یہاں سے جاؤ، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے وہ چیزیں نکال دو جو رب کی پکڑ کا باعث بنیں گی۔ آؤ حضور کے قریب ہو جائیں عشق کے ذریعے اور حضور کی سیرت کے ذریعے۔ بھائی یہاں پر بات ختم کرتے ہیں۔ مزید آپ نے سننا ہو تو یہ موبائل سب کے پاس ہے، کوئی موبائل دکھا دیں، یہ موبائل آپ کے پاس ہیں سب کے۔ یہ ساری باتیں جو میں نے کی ہیں میری نہیں ہیں، میں نکالر ہوں، میں چیٹر ہوں۔ کس کا؟ شیخ الاسلام کا۔ آپ بھی بن سکتے ہیں۔ موبائل کے اوپر کبھی لکھیں جا کے پلے سٹور میں فہم دین، ایک ایپ کھل جائے گی، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، 5 منٹ کے کلپ، 10 منٹ کے کلپ سنتے رہیں، خود سنیں، گھر والوں کو سنائیں، پسند آ گیا کسی کو فارورڈ بھی کر دیں تو سنیں۔ جہاں اور لچر چیزیں ہم ایمان کو تباہ کرنے والی سنتے ہیں، یہ سنیں۔ اس وقت آپ کے شہر سے وہ آواز اٹھی تھی اور وہ آواز پوری دنیا کو متاثر کرتی چلی جا رہی ہے۔ شیخ الاسلام نے بتا دیا ہے علم سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے، عشق مصطفیٰ سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ یہ دولت اگر ہاتھ میں آ جائے، بڑی بڑی ایٹمی پاور طاقتیں بھی اس دولت کے سامنے زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو حضور الاسلام کی قربت کا نور عطا فرمائے۔ جتنے ہمارے منہاج القرآن کے قائدین بیٹھے ہیں سب کا بہت شکریہ، بالخصوص قاری صاحب تشریف لائیں۔ میں کیونکہ اس وقت حدیث سنا رہا تھا تو میں مناسب نہیں سمجھا، وہ آقا علیہ السلام کے الفاظ تھے۔ قاری صاحب ہماری جان ہے، منہاج القرآن کا فخر ہے، قبلہ کو ان پر ناز ہے۔ آپ تشریف لائے ہیں، میرا دل ان کو دیکھ کے بڑا باغ باغ ہو گیا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔
ماشاءاللہ